یا اس کا پانی نیچے اتر جائے پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، پس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے آیا ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں، یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی روئیدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف میدان دیکھیں گے، اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔